امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا گھر میں بھی ہر وقت سر پر امامہ شریف سجا کر رکھتے تھے، یا گھر میں ہم لوگ ٹوپی پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ پر زندگی میں ایک بار بھی کسی نے امامہ شریف نہیں پہنا، نہیں باندھا، تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہے۔ امامہ شریف پہننا بے شک سنت ہے، لیکن یہ سنت المؤکدہ یا واجب نہیں ہے۔ اور بے شمار علماء ٹوپی میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی امامہ شریف بھی باندھتے ہیں، تو ان پر بھی ظاہر ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہوں گی ہم سے۔ کئی مشائخ کی اپنی اپنی ٹوپیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی اچھے آستانے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، تاہم امامہ بھی سنت ہے اور بہت عمدہ سنت ہے۔ حدیث پاک فیض القدیر میں نقل کی گئی ہے۔ فیض القدیر میں یہ اس طرح بیان ہے، حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپی کبھی امامے کے نیچے پہنتے تھے اور کبھی بغیر امامے کے ٹوپی پہنتے تھے۔ حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فیض القدیر انہی کی ہے، یہ لکھتے ہیں ظاہر یہ کہ بغیر امامے کے ٹوپی پہننا گھر میں ہوتا تھا، اور جب لوگوں کے سامنے تشریف لے جاتے تو امامے ہی میں تشریف لے جاتے۔ تو اب یہ کہ گھر میں ٹوپی پہننا، یہ صاحب فیض القدیر نے لکھا ہے کہ گھر میں ٹوپی پہنتے اور باہر امامہ لوگوں میں جب تشریف لے جاتے، تو یوں کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن باہر بھی جانے میں اگر ریا کے لیے بندہ پہنتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاکاری یہ تو گناہ ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے پہنے۔ اور اگر گھر میں امامہ پہنے رہتا ہے تب کوئی منع بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ یعنی گھر میں امامہ پہننا بھی کوئی، یعنی اس تشریح سے یہ نہیں ہے کہ گھر میں امامہ نہیں پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جی، بلکہ وہ یہ تھا کہ باہر جب تشریف لاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامے میں ہی تشریف لاتے، لیکن ٹوپی جو عمومی طور پہ پہنا کرتے تھے وہ گھر میں پہنا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ٹوپی پہنتے تھے تو امامہ شریف نہیں سجاتے تھے، تو امامہ شریف بھی زیب تن فرماتے تھے، زیب سر فرماتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں گھر کے اندر۔ جی جی، وہ ہمارے ہاں تو بس امام شریف کی ترغیب ہے، ورنہ ٹوپی والوں کو بھی ہمارے ہاں تو باقاعدہ ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں، نہ ٹوپی والے کو ہم برا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ جب یہ میں نے تو عرض کیا نا کہ زندگی میں ایک بار بھی امامہ نہیں پہنا کسی نے، گناہ گار اس کو بھی نہیں کہنا ہے ہی نہیں گناہ گار ہو، تو کیا ہمارے کہنے سے ہم گناہ گار ہو جائیں گے؟ وہ وہیں رہے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تاہم میں نے مطلب ترغیباً کل مشورتاً عرض کیا تھا کہ گھر میں بھی امامے میں رہے تو اچھا ہے خیر، اور نہ بھی رہے تو کوئی الزام تو نہ کل رکھا تھا نہ آج ہے ٹوپی پہننے والے پر۔ ننگے سر کی مطلب پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باہر آئیں گے تو امامہ سجا لیں گے اور گھر میں پھر ننگے سر ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو ننگے سر۔ ننگے سر کا جہاں تک تعلق ہے تو تذکرۃ الاولیاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد تھے، بہت متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ یہ فرماتے میں 20 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، نہ میں نے ان کو خلوت میں نہ جلوت میں، دو کام انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت مانے تنہائی اکیلے میں، جلوت مانے لوگوں کے سامنے، تو نہ اکیلے میں نہ لوگوں کے سامنے کبھی بھی میں نے امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا اور پاؤں پھیلاتے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو یوں ننگے سر رہنا جو ہے نا، گھروں میں بھی رہتے ہیں لوگ، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی حدیث پاک میں ایسا پڑھنا سننا ملا نہیں ہے، تو
بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں رہنا امامہ نہیں باندھتا تو کم از کم ٹوپی رکھ لے سر پہ، ٹوپی اوڑھ لے. اچھا پھر ٹوپی، اب طرح طرح کی جو ٹوپیاں نکلی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ فیشن کی ٹوپیاں نکلی ہیں. حدیثوں میں جو ٹوپیوں کی جو تفصیل آئی ہے، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں جو لکھا ہے کہ وہ ٹوپی مبارک کپڑے کی، سفید کپڑے کی، اور سر انور پر بالکل یعنی کہ ایک دم چپڑی ہوئی، یعنی کہ خوب لپٹ کر برکتیں لینے والی سر مبارک کی. ہمارے یہاں جو ٹوپیاں جو موٹی موٹی دیواروں کی بھی خوبصورت طرح طرح کی ٹوپیاں جو پہنی جاتی ہیں، تو وہ خیر میں ناجائز اس کو بھی نہیں کہتا، لیکن یہ کہ سنت جو لکھا ہے وہ کہ ایسی ٹوپی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، تو وہ ٹوپی پہننا بہتر ہے جس کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ